ہمیں خود پہ کام کرنا ہوگا، ہمیں خود کو تراشنا ہوگا. ان کی دوستیاں اور دشمن جس طرح میں نے بھی ذکر کیا نا، ہمارے رنگ، قوم، قبیلے، بیک گراؤنڈ اور ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، عمل سے تعلق ہے. جو عمل میں سبمٹ کیے ہوئے اللہ کے آگے اور ایک سرنڈر کیے ہوئے لوگ ہیں. درست. جب اللہ کے آگے سبمیشن نہیں ہوتا نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے. اور جب خلا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آس پاس کی ہوا کو کھینچ لیتا ہے. جہاں گڑھا پڑا ہوتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے تو اس میں آ کے پانی بارش کا ٹھہر جاتا ہے. وہ ٹھہرا ہوا پانی کیا کرتا ہے؟ پھر وہ خلا جگہ خالی تھی نا تو اس کو پانی نے آ کے بھر دیا. اب جب پانی کھڑا ہو گیا اس میں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بیکٹیریا پلنے لگ جاتے ہیں. اور اگر وہ جگہ ٹھیک ہوتی، برابر ہوتی تو پھر وہاں پر کیا ہوتا؟ بیکٹیریا کی ضرورت نہیں تھی وہاں پہ پلے. جب اللہ کو نہیں مانتا انسان، اللہ کے آگے سبمٹ نہیں کرتا، کہ ہمارا جو مدر بورڈ ہے نا اس کے اندر اللہ نے ایک چپ رکھی ہوئی ہے جس کے اندر ایڈجسٹمنٹ اور کسی چیز کی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے وجود کو وہاں پہ بٹھانا ہوتا ہے، سبمیشن کرنی ہوتی ہے. جب وہ سبمیشن کا خلا چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد قابیل حاکم ہو جاتا ہے، کبھی فرعون حاکم ہو جاتا ہے، کبھی نمرود حاکم ہو جاتا ہے، کبھی ابو جہل و ابو لہب حاکم ہو جاتے ہیں، کبھی یزید حاکم ہو جاتا ہے، کبھی زمانے کے ہاتھی آ کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں. اس ویکیوم کو فل کرنا کس سے؟ سبمیشن سے. اور میں گھڑی بہت تیز چلنے لگی آپ دونوں کی. صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 منٹ اور دوں گا آپ سے بس انشاءاللہ. میں اپنی معلومات جی لیکن تقریر بھی شریف ہو سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ جی محمد والے. یہ دو نظاموں کا ٹاکرا ہمیشہ رہا ہے، حق اور باطل کا، اور نظام کا، افراد کا نہیں، نظام کا ٹکراؤ تھا. موسیٰ اور فرعون کا ٹکراؤ، موسیٰ نمائندے تھے حق کے نظام کے اور فرعون نمائندہ تھا باطل کے نظام کا. نمرود نمائندہ تھا باطل کے نظام کا، ابراہیم نمائندے تھے حق کے نظام کے. پیغمبر اکرم نمائندے تھے حق کے نظام کے. دیکھیں صادق اور امین مانتے تھے، ان کو سب کچھ مانتے تھے، ان کی سب بات کو قبول کرتے تھے. جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ جہاں نظام کی بات آ گئی. جب پیغمبر اکرم نے کہا کہ تمہیں میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہے محمد ہم نے تجھے ہمیشہ صادق اور امین پایا، ہم بالکل کسی نے نہیں کہا کہ ہم جھانک کے دیکھیں گے. کہا نہیں ہم مان لیں گے آپ نے کہہ دیا تو کہا پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی ذات ہمارے مالک اور خالق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے آگے ہمیں سبمٹ کرنا چاہیے. جہاں اللہ کا ذکر آ گیا لوگ بفر گئے، نظام کی بات آ گئی نا. یہاں پہ بھی مسلمانوں سے کسی کو کوئی پرخاش نہیں ہے، مسلمان سب کو قبول ہے، لیکن اسلام نہیں چاہیے لوگوں کو. اسلام نہیں چاہیے، مسلمان چاہیے. مسلمان آ جائیں سو جو کچھ مرضی کر. نظام کی جہاں بات آتی ہے وہاں گڑبڑ آ جاتی ہے. اب جو بات ہو رہی ہے یہ جو مصر میں ہوا، دیکھیں کوئی لیڈرشپ نہیں، کوئی سیاسی پارٹی نہیں، کوئی کسی ملک کے بیچ میں مداخلت نہیں کی. لوگ خود اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ اس کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا. اللہ نے جو نظام اسلام بنایا ہے کہ انسان کی بقا اور انسان کا دوام ہی اسی نظام میں ہے. اگر کوئی اور نظام ہوتا تو اللہ وہ نظام دے دیتا. اس کے علاوہ یہ نہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ دے دیا تو یہ مانو اس کو. نہیں، انسان کی بقا ہی اسلام میں، حقیقی اسلام ہے، خالص اسلام ہے. وہ اسلام نہیں جو میں سمجھتا ہوں، وہ اسلام نہیں جو ہمیں بتایا جائے، نہیں، حقیقی اسلام میں ہی بقا ہے. نتیجہ تن کیا ہو گیا؟ دوسرے نظام جب بنا کے 30 سال جبر کا نظام چلا لیا اور اس کے بعد 18 دن میں وہ نظام ٹوٹ گیا. کتنے دن میں ٹوٹا؟ 18. جب طے کر لیا انسان نے کہ اب نہیں ماننا، ہم نے نہیں ماننا. مولا حسین آخری جملے کیا یزید کی فوج کو جب کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں اگر تمہارا ایمان نہیں رہا تو ناسی کم از کم آزاد مرد بنو. یہ لوگ آزاد مرد بن گئے، اور جب آزاد مرد بنے تو پھر غلامی ختم ہو گئی. جب آزاد ہو جاتا انسان پھر اللہ کی خدائی کو تسلیم کرنے کے قابل ہوتا ہے، سبمیشن کے قابل ہوتا ہے. جب آزاد ہی نہیں، غلام ہے خواہشات کا، وہ اللہ کے آگے کیا سبمٹ کرے گا؟ اور جب اللہ کے آگے سبمٹ نہیں کر سکتا وہ مولا کی بات کہاں مانے گا؟ مولا کے ساتھ چلنے کے قابل کہاں ہوگا؟ یہ نظاموں کا ٹکراؤ تھا. دیکھیے ابراہا نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑا سینٹر بنایا. ابراہا تاریخ کا کردار، اور اس نے بہت بڑا سینٹر بنایا. کہتے تھے کعبے میں لوگ جاتے، پیغمبر اکرم سے پہلے دور کی بات ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک سینٹر بنا لیا کہ کعبے میں لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اور باوجود اس کی کہ وہاں بت رکھے تھے
انہوں نے کہا کہ میں ادھر بہت بڑا سینٹر بناتا ہوں، یہاں پہ ایئر کنڈیشنر لگے ہوں گے، یہ لگا ہوگا، آرام و آسائش ہوگی، سب کچھ مہیا ہوگا، یہاں پہ آیا کریں لوگ، یہاں پہ زیارت کیا کریں. لوگ نہیں گئے وہاں پہ. اب مادہ پرست لوگوں سے وہ سمجھتے ہیں پیسے کی زور پہ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور جب نہیں خریدی جا سکی انہوں نے کیا کیا؟ آگے اپنے لشکر لے کر. کیا لے کر آیا؟ ہاتھی لے کر آیا. ہاتھی لے کر آیا کس کے لیے؟ کعبے کو ڈھانے کے لیے. جب کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا، اب کیا کیا اس نے؟ اس کعبے کو ڈھانے کے لیے جب اس نے تدبیر کی تو جو متولی ہے، کہتے ہیں نا جی وہ تھا، اسلام ختم نہیں ہوتا ہے دنیا سے، یہ نمائندے خدا کے موجود ہوتے ہیں، کبھی نبی کی صورت میں، کبھی امام کی صورت میں، کبھی ان ولیوں کی صورت میں جو دین اسلام کے وارث ہوتے ہیں. تو پیغمبر اکرم کے خاندان بنی ہاشم کے جو وارث ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے جانور چھوڑ دو، اور جو تمہارا کعبے منکر ہم سمجھے تو کعبے کے لیے آیا. کہا نہیں، کعبے کا جو مالک ہے وہ جانے، معرفت کا درجہ دیکھے، معرفت کا لیول دیکھے کہ جو مالک ہے وہ جانے اور تم جانو. کیا ہوا؟ اللہ نے ابابیل بھیج دیے، سوالوس کہتے ہیں، ابابیل بھیج دیے. 2 کنکریوں کی پنجوں میں جہنم کی کنکریاں اوپر سے پھینکتے تھے، آدمی کے سر میں سے داخل ہوتی تھی، اس کے نیچے سے نکل کے کمر کی میں ہاتھی کی جاتی تھی، اور نیچے سے، اور کچھ دیر میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا خدا نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ کی جب یلغار آتی ہے اس کے بعد یہ باطل کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا ہے. یہی ہوا کہ 30 سال سے جو بادشاہت قائم کی ہوئی تھی، ظلم و استبداد، کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنے لوگ جیلوں میں، کتنے لوگوں پہ تشدد، وہ سارا واضح ہو گیا کہ یعنی مجمع کے اوپر آگے جو فائرنگ کر رہے ہیں ان کو گرا رہے، گاڑیاں کے مار کے جا رہی ہیں لوگوں کو، یعنی کس حد تک سپاک لوگ ہیں. لیکن 18 دن وہ برداشت نہیں کر سکتے. جب حق اٹھ کھڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد برداشت ختم ہو جاتی ہے. لیکن کہاں سے رنگ لیا یہ انہوں نے؟ یہ کربلا کا رنگ تھا. یہ جو کربلائی رنگ نکلا ہے دنیا میں بھی ابھی تشیع ہے جس نے پہلے ہراول دستے کا کام کیا. حسین کے ماننے والے ہیں، غدیر کے ماننے، اس نظام سے لوگ گھبراتے تھے، لوگ اس نظام سے گھبراتے تھے. اس نظام کو قتل کرنے کے لیے میرے مولا کو قتل کیا گیا. اس نظام کے خوف کی وجہ سے امام حسن کو زہر دیا گیا. اس نظام کے خوف کی وجہ سے حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا اور ان کے گھر والوں کو در بدر پھرایا گیا، کیونکہ اس نظام کے حامی اس گھر سے نکلتے ہیں. لہذا اس گھر کے مرال کو اتنا کرش کر دو آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ ہمارے نظام کے خلاف کھڑا ہو. یہ فرعونیت کے نظام، یہ نمرودیت کے اور یہ جہالت کے نظام ان نظام سے ٹکراتے رہے. اور پھر ایک ایک امام کو قتل کیا گیا، ایک ایک امام کو قتل کیا گیا. اور دیکھیے امام کی جیسے آگے آگے جاتے ہیں نا، مولا علی سے آگے بڑھتے ہیں، اماموں کی عمریں کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور سب سے کم عمر جن کو ملا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام. دشمنی افراد سے نہیں ہے، ہم ٹھیک ہے ان کی ولادتیں شہادتیں الگ الگ منائیں، لیکن نظام ایک ہی ہے، وہی کربلا چلی آ رہی ہے. ہر امام نے اپنی جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہی کیا. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں نا، اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد کلنا محمد. ان تمام ائمہ اطہار نے پیغمبر اکرم کا کردار ادا کیا ہے. اگر پیغمبر اکرم حضرت امیر المومنین کی جگہ ہوتے وہی کرتے جو میرے مولا نے کیا. اگر امام حسن کی جگہ پیغمبر اکرم ہوتے وہی کرتے جو امام حسن نے کیا. اگر کربلا میں پیغمبر اکرم ہوتے تو وہی کچھ کرتے جو امام حسین نے کیا. در حقیقت ان اماموں کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا کہ پیغمبر اکرم کو قتل کیا گیا. اگر زہر دی گئی امام رضا کو تو امام رضا کو زہر نہیں دی گئی، پیغمبر اکرم کو زہر دیا گیا، کیونکہ نظام پیغمبر اکرم چلانے والے یہی امام تھے. اور پھر قوم بیدار نہیں ہوئی. امام موسیٰ کاظم 14 سال زندان میں رہتے ہیں. 14 سال کوئی اٹھ کے پوچھتا نہیں کہ ان کو 14 سال کیوں زندان میں ڈالا ہوا ہے. میرا کاروبار بچ جائے، میرے سوشل سٹیٹس پہ حرف نہ آئے، میری زندگی پہ حرف نہ آئے، میرے بچے چلتے رہے، ابھی میں اپنا کام ذمہ داریاں پوری کرتا رہوں اور اس کے بعد دیکھا جائے گا. وہ تو مولا ہے، خدا جانے اور ان کا جانے، مولا کو ان کی حفاظت کے لیے خدا. ہم دعا کرتے ہیں مولا کو پروردگارہ ان کو اپنی امان میں رکھنا. یہ دعاؤں کا کام نہیں ہے، یہ عمل کا کام آ گیا. کربلا دوبارہ آباد ہونے والی ہے. آخری مارکہ کربلا وَعَجَّلْ فَرَجَهُمْ جو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے کیا انتظار کی دلالت کرتی ہے نا یہ بات. انتظار بھی ایک خاص ایک انداز ہے. ایک آدمی اگر کندھے پہ تولیہ رکھا ہو، ہاتھ میں ٹوتھ برش پکڑا ہے، دانت برش کر رہا ہے، بس سٹاپ پہ کھڑا ہے،
آپ اسے پوچھے بھائی کیا کر رہے ہو، انہوں نے کہا جی میں بس کا انتظار کر رہا ہوں، آپ مانیں گے کیا؟ بس کا انتظار کروں، تولیہ کندھے پہ دانت کش کر رہا ہے، یا بس کا انتظار کروں؟ کہا ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تمہاری بات، اور لیکن تمہارا عمل تمہارے اس قول کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ انتظار کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، انتظار جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس نے خود کو تیار کیا ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں کے ساتھ آراستہ پیراستہ ہو کر کیا کر رہا ہوتا ہے، پھر کہہ رہا ہے بس سٹاپ پہ کھڑا ہو تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیا کر رہے ہیں، وہ پوچھے گا نہیں، پھر وہ پھر جان جائے گا، اس کے عمل سے جان جائے گا کہ یہ انتظار کر رہا ہے کسی کا۔ تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور اس عظیم کربلا کا جس کو آ کے آخری حسین اور آخری محمد نے برپا کر دی۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد کربلا جس کو روکنے کے لیے 11 اماموں کو شہید کیا گیا، صرف اس کربلا کو روکنے کے لیے۔ یہ کربلا بہت پہلے برپا ہو گئی ہوتی، لیکن 11 اماموں کو قتل اس لیے کیا گیا کہ یہ کربلا برپا نہ ہو سکے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام تمام عمر ان کی کس میں گزر گئی؟ جیلوں میں، تکلیفوں میں۔ امام رضا کو دیکھیے یہاں سے مدینے سے نکال کے کیوں لے گئے خراسان کہ ایریا تبدیل کر دیا جائے تو یہاں پہ، لیکن جنہوں کی حکمرانی دلوں پہ ہوا کرتی ہے نا، ان کے لیے زمین ساری کل ارض کربلا کل یوم عاشورہ، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو آپ خراسان میں بھیج دیں، ان کو آپ دنیا کی کسی گوشے میں بھیج دیں، یہ دلوں پہ حکمرانی والے یہ دلوں کے حکمرانی کر ہی جاتے ہیں، کیونکہ دلوں کو سمجھایا یہ گیا ہے کہ ایسے لوگ جب آئیں تو ان کی اطاعت کو قبول کر لینا، بشرطے کہ ہم اپنے دل کو سالم رکھ لیں، دل میں گناہوں کی غبار نہ ہو، دل میں گناہوں کی کالک نہ ہو، خواہشات نفسانی کا ہم غلام نہ بنے ہوں۔ امام کو بھی اذیتوں تکلیفوں سے جب ساری اذیتیں تکلیفیں برداشت ہو گئی، جب ان کو آزاد کیا گیا، کہتے 224 ہجری میں جب آزاد کیا، 225 ہجری میں وہ عظیم تحفہ امام نے ہمیں عطا کیا جس کا ہم امام زمان اجل اللہ تعالی صلی علی محمد آل محمد۔ اور ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، عباسیوں سے کہاں برداشت ہو رہی تھی، حق کا نظام اور باطل کے نظام کا مسئلہ تھا، ورنہ آئے وہ اہل بیت اور علویوں کی حمایت کے لیے آئے تھے، وہ اس لیے آئے تھے کہ حضرت امیر المومنین کے اولاد کو ان کا حق دلا دیں، ائمہ کو حضرت زہرا کے گھرانے کو ان کا حق دلا دیں، لیکن جب اقتدار لے لیا اس کے بعد ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھیں کہ جیب خالی ہے تو ہم مولا کے ماننے والے ہیں۔ ایک عالم نے لکھا ہے، بڑی اچھی بات ہے، کہتے ہیں فرض کر لو کہ خراسان کے اس وقت کی سلطنت تمہارے پاس ہے، اس وقت کی سلطنت کہاں پھیلی تھی؟ مدینے سے شروع ہوتی تھی، یہ پورا خراسان آس پاس کے علاقے سب ایک ہی سلطنت تھی، جس کو چاہے جیل میں ڈال دو، جس کو چاہے آزاد کر دو، جس کو چاہے چھوڑ دو، جس کو چاہے قتل کرا دو، ہر بندہ تمہارا تابعدار ہو کے تابع فرمان ہے تمہارے۔ ایسی صورت میں زمانے کا امام آ کے تمہیں کہے یہ حق کے اقتدار میرا ہے، یہ تم حق کے اقتدار مجھے دے دو، تو سوچو کہ کیا امام کو ان کا حق کے اقتدار دے دو گے یا زہر دے دو گے؟ ہم تو ابھی ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ امام آئیں گے تو ہمارا مارگیج والا مکان فری ہو جائے گا، 2-3 اور دے دیں گے کہ ہمارا ماننے والا ہے تو 4 مکان اور دے دو۔ لیکن اگر امام نے آ کے کہہ دی کہ سارے گھر بیت المال میں جمع کراؤ، تم نے غصب کیے ہوئے، پھر کیا مولا مانے میں مزہ تب ہے کہ جب انسان کچھ ہاتھ سے جا رہا ہو، پھر مانے اس کے لیے عاشق بننا پڑتا ہے، یہ عاشقوں کا مکتب ہے، اور دنیا عشق میں مبتلا، اور یہ جو ابھی پچھلے 18 دن کا جو انقلاب آیا یہ عشق کی وجہ سے آیا ہے، ان کو عشق پیدا ہو گیا تھا کہ ہمیں آزاد ہونا ہے، ہم نے آزاد مرد بننا ہے، جب اس لیول پہ پہنچے تو کوئی نہیں ٹک سکا، 30 سال کی ظلم تشدد سب برس کنارے ہو گیا۔ لیکن امام کے دور میں اتنے لوگ نہیں تھے جو امام کی حمایت کے لیے نکلتے، اب دور بدل گیا ہے، امام کو بلایا جاتا ہے، امام کو زہر دیا جاتا ہے، اور امام جب گھر آ جاتے ہیں عجیب کیفیت ہے، زہر سے انسان کی عجیب حالت ہو جاتی ہے، پیاس لگ رہی ہے، بری حالت ہو رہی ہے، امام نے بلایا اپنا فرزند، امام زمان آئے، کیونکہ معصوم کا غسل اور کفن صرف معصوم کے ذمہ ہوتا ہے، جب امام آتے ہیں امام کے حوالے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری، سن کم ہے لیکن امام کے سن سے نہیں، امام کے اولادیں جو ہیں حضرت علی اصغر کو جو مانتے ہیں، حضرت سکینہ کو جو مانتے ہیں، یہ کم سنی اور بیٹی امام کے ہونے کے ناطے نہیں، معرفت کے درجات ان کے اتنے بلند تھے، جو اتنے پاک خاندان پیدا ہوں کہ معرفت کے درجات اس کم سنی میں اتنے تھے کہ اگر سر کٹا ہوا ہے حسین کا تو پہچان کی میرے بابا کہاں پڑے، اپنے بابا کے پاس پہنچی ہوئی، تو معرفت کی امام کی جو تڑپاتی تھی سکینہ کو،
یہ بہن اور بھائی کا جذبہ نہیں تھا. حضرت زینب جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ معرفت کی وجہ سے ان کے ساتھ تھی, نہ ایک بھائی بہن کے رشتے کی وجہ سے. درست ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو اصل چیز تھی وہ دین کی معرفت تھی. اسی طریقے سے امام کے حوالے کیا, زہر کا اثر بڑھا, امام دنیا سے چلے گئے. امام کو امام نے غسل بھی دیا, کفن بھی دیا. دو ہستیاں میں نظر آتی ہیں. یہاں پر بیٹا ہے وہ باپ کے ساتھ ہے اور ان سے بات ہو رہی ہے, اور کربلا میں ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ہے. ایک بیٹا کربلا میں اپنے باپ کے ساتھ ہے, اپنے بابا کے ساتھ ہے. ہمارا سلام ہو امام زین العابدین علیہ السلام پر. مولا ادھر آپ کو غسل دیا گیا, آپ کو کفن دیا گیا, آپ کو دفن کیا گیا, لیکن کربلا کا جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے لاشے کو دیکھ رہا ہے. ہم آج 1400 سال کے بعد جو سن کے روتے ہیں, امام زین العابدین وہ ہستی ہے جنہوں نے وہ دیکھا اور وہ روئے. امام وہ دیکھ کے روئے, جو ہم سن کے روتے, جو ہم سے سن کے برداشت نہیں ہوتا اور ہمارے آنسو نکل آتے ہیں. ہماری یہ عزاداری یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ٹریڈیشنل کے طور پہ چلی آ رہی ہے, نہیں. ہمارا وجود جو معرفت امام رکھتا ہے, جو کم معرفت ہے, اس میں ہم سے برداشت نہیں ہوتا, یہ آنسو نکل آتے ہیں اور ہم اپنے ہاتھ سے اپنی اس عزاداری کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. امام نے یہ سب کچھ دیکھا. امام زین العابدین علیہ السلام ایک مرتبہ کوفے کے دربار میں جب اپنے قافلے کے ساتھ جاتے ہیں تو کسی نے ذکر کیا, ہم مولا یہ کوفے کا دربار تھا اور ایک وقت تھا کہ یہیں پر مسلم بن عقیل آئے تھے. وہ بھی بنی ہاشم تھے, آپ بھی بنی ہاشم ہیں. لیکن جب مسلم بن عقیل آئے تھے تو عجیب کیفیت تھی, ان کا سینہ نکلا ہوا تھا, ان کے گرج کی بات میں ان کے پورا یہ محل لرز رہا تھا ان کے کلام سے. آج آپ آئے ہیں تو آپ کا سر جھکا ہوا ہے, آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے, آپ کی بات کچھ نہیں چل رہی. امام نے اس کی طرف دیکھا, کہہ رہے شخص تو نے انصاف نہیں کیا. کہا مولا کیوں انصاف نہیں کیا؟ کہتے جب مسلم بن عقیل آیا تھا تو وہ اکیلا تھا, آج میں جب آیا ہوں تو میرے ساتھ پھوپھیاں ہیں, میرے پاس اہل بیت ہیں, پیغمبر اکرم کی بیٹیاں ہیں, پر اس قافلے کے ساتھ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے؟ امام زین العابدین, امام زمانہ نے, امام نے تو امام عسکری کو غسل دے دیا, کفن دے دیا, لیکن یہ کاروان جب چلا نا ہزاروں, بی بی کے حوالے کر کے گئے تھے امام حسین. عباس بھی تھے اس کاروان میں. میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ایک ذاکر تھا, ہمیشہ حضرت عباس سے علمدار کے مسائب پڑھا کرتا تھا ہمیشہ. ایک مرتبہ خواب میں مولا کو دیکھتا ہے, مولا ذکر کر رہے ہیں ذاکر تو نے کبھی میرے مسائب نہیں پڑھے. کہا مولا میں تو مسائب ہی آپ کے پڑھتا ہوں, میں تو ہمیشہ مسائب آپ کے ہی پڑھتا ہوں, کبھی کسی اور کے مسائب نہیں پڑھے. کہا نہیں تو نے کبھی یہ نہیں پڑھا کہ جب میرے بازو کٹے ہوئے تھے میں گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا. عزادارو حسین شہید ہو چکے, یہ کاروان تیار ہو چکا, اور کاروان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ جہاں مقتولین کے لاشیں پڑے وہیں سے کاروان کو گزارا جائے. یہ کاروان گھومتے گھومتے ایک وقت آیا کہ یہ کاروان اونٹوں کی بے پالان اونٹوں کے اوپر بیویاں بندھی ہوئی ہیں, اور یہ کاروان جس وقت امام حسین کے جسد پاک کے پاس سے گزر رہا ہے, ثانی زہرا کی نگاہ پڑی امام زین العابدین پر, امام پر نگاہ پڑی, دیکھا امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہے. جان گئی کہ اگر ان کی توجہ اس وقت ہٹائی نہ گئی تو روح پرواز کر جائے گی. عزادارو کیا کیا؟ کہتے دنیا نے دیکھا ایک عجیب منظر کہ بی بی اونٹ کی پشت سے زمین پر آ گئے. مولا عباس آپ تو اپنے ذاکر کو کہہ رہے ہیں نا کہ میرے بازو نہیں تھے, میں کیسے گھوڑے سے زمین پہ آیا. کبھی یہ سوچئے کہ بی بی کس طریقے سے اونٹ کی بلندی سے زمین پہ آ گئی. امام کی توجہ تو اپنی امام کے جسد سے ہٹ گئی, لیکن کہتے ہیں کہ بی بی ہاں آپ کے بازو نہیں تھے, لیکن بی بی کے بازو بھی تو پشت گردن بندھے ہوئے تھے. حسینی کاروان عزادارو دعا کیجئے کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہمیں حسینی کاروان کے ساتھ منسلک ہونے اور منسلک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں کربلا و غدیر کو سمجھنے
اور غدیر اور کربلا کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ قلب امام زمان ہم سے راضی فرما۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ظہور کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی